یوں آزاد گھمانے کے بجائے اپنے دین کی حفاظت کی کوشش کرے اور ایسے ماحول میں رہے جہاں اس کا دین اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔ دین و ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں، ایمان سے زیادہ قیمتی شے کوئی بھی نہیں ہے۔ اور جہاں ہر طرف لوٹیرے جب پھر رہے ہوں، وہاں اتنا قیمتی خزانہ بندہ کتنی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ کے میرے ایمان کی حفاظت کرے۔ کیا ہے نوجوان اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا مرد کیا عورت، سب کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اللہ پاک سے ڈریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، اور خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا دین، ہمارا ایمان یہ ضائع ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کے میرے دین کی، آپ کے میرے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی جوانیوں کو اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال بہت برا ہے، یہ میں اپنے نوجوانوں سے بھی ڈسکس کر رہا ہوں کہ گھر کے بڑے بوڑھے بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے اس وقت پریشان ہیں کہ یار ان کا بنے گا کیا، یہ جائیں گے کہاں، یہ کریں گے کیا۔ میں ایک جگہ اتھارٹیز کے ساتھ بات کر رہا تھا، نے کہا ہمارا نوجوان نشے کا عادی ہو چکا بدقسمتی کے ساتھ، اور بڑی تعداد میں کروڑوں نوجوان نشہ کرتے ہیں، کروڑوں نوجوان شرابیں پیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، نوجوانوں کو لوگ کہتے ہیں یہ قوم و ملت کے مستقبل ہیں۔ بھائی مستقبل اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکتا، کسی اور کو کیا کھڑا کرے گا؟ وہ خود ہی لڑکھڑا رہا ہے، وہ خود ہی بہک رہا ہے، وہ کسی کو کیا راستہ بتائے گا؟ میرے وہ نوجوان اسلامی بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی فتنے سے بچایا ہوا ہے، شراب سے بچایا ہوا ہے، جوئے سے بچایا ہوا ہے، بدکاری سے بچایا ہوا ہے، شراب سے بچایا ہوا ہے، کسی اس طرح کے اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچایا ہوا ہے، وہ ان نوجوانوں کو دیکھے جن فتنوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نشے میں چلے جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا ہم شرابی بن جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا ہم جواری بن جائیں گے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں ان گناہوں کی لت پڑ جائے گی، انہیں نہیں پتا تھا کہ ہم یہ گینگ میں آ جائیں گے۔ یعنی میں نے تو اس کی جو ریسرچ کی ہے، بڑی تعداد گینگسٹر ہو چکی ہے، اور بڑی تعداد گینگسٹر سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں رہتی ہے۔ ان کے ذریعے ڈرگ سپلائی کیا جاتا ہے، ان کو ڈرگس پلایا جاتا ہے، پھر ان کے کیسز بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کے فوٹوگرافس لیے جاتے ہیں، ان کی موویز بنائی جاتی ہیں، اور یہ گھر میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں کہیں گے تو گھر میں بھی ان کو پتہ ہے کہ گھر میں حال کیا ہونا ہے، گھر میں چوریاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ باہر پہ ڈکیتیاں مار رہے ہوتے ہیں، باہر سے چوریاں کر رہے ہوتے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کریمنل ایکٹیویٹیز کے اندر جا رہے ہوتے ہیں، اور دلدل میں دھس رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار اب ان کے پاس 2-3 راستے رہ جاتے ہیں، بدقسمتی کے ساتھ پھر یہ نوجوان لڑکے اور یہ نوجوان لڑکیاں سوسائڈ اٹیمپٹ کرتے ہیں، حرام موت مرنے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے پاس آپشن بظاہر کوئی نہیں رہتا، جبکہ خودکشی سوسائڈ آپشن نہیں ہے، یہ تو اور مزید ہلاکت ہے کہ بندہ پھر اس حرام موت کے بننے کے بعد قیامت تک کیسے عذاب برداشت کرے گا۔ اللہ کی پناہ۔ تو جو اس وقت اس طرح اللہ کی رحمت سے جو بچے ہوئے ہیں، میں پہلے تو ان سے ڈسکس کر رہا ہوں کہ پلیز کہیں مت جائیے، حالات بہت خراب ہیں، اپنے اندر کو ہمت پیدا کرے، طاقت پیدا کرے، اور خود ہی اپنی جوانی کو اپنے رب کی عبادت میں مصروف کر دے۔ یہ نوجوان ہی تھے اصحاب کہف، جن کا میں واقعہ، آپ ان کی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھے، نوجوان لفظ لکھا ہوا ہے، یہ نوجوان تھے۔ ایک بڑی تعداد صحابہ کرام کی جو نوجوان تھی، جوان تھی، اللہ پاک کی راہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جس طرح اسلام و دین کی خدمت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام آپ نے پڑھا ہوگا، طارق بن زیاد کا نام آپ نے سنا ہوا ہوگا، بڑے بڑے بزرگوں کا، اولیاء کرام کا نام سنا ہوگا۔ خود میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 17 سال کی عمر میں جیلان سے بغداد تشریف لائے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اس طرح اور بزرگان دین، یہ لاکھوں کروڑوں اولیاء کرام گزرے، ہمارے لاکھوں محدثین کرام گزرے، اور ایک بڑی تعداد مفسرین کی گزری، علماء کی گزری۔ کیا انہوں نے بڑھاپے میں جا کر علم دین حاصل کیا تھا؟ کروڑوں ہمارے حفاظ آج بھی روئے زمین پر موجود ہیں، کیا یہ بڑھاپے میں جا کر حفظ کرتے تھے؟ آج آپ کی مسجد کے اندر کئی حافظ صاحب ملتے ہیں، نوجوان ہیں نا، کیا بچپن سے ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور یہ قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے؟
یہ نوجوان انہیں بچپن سے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، انہوں نے درس نظامی کر کے عالم بننا شروع کر دیا، کوئی محدث بن گئے، کوئی مفسر بن گئے، کوئی کیا بن گئے، کوئی کیا بن گئے، کوئی فقاہت میں کہاں کے کہاں نکل گئے۔ بھئی یہ کون تھے؟ یہ کون تھے؟ اچھا یہ کیا کاروبار، ان کا روزگار نہیں تھا؟ کیا ان کا کاروبار نہیں تھا؟ مانگ کر تو کوئی بھی نہیں کھاتا تھا؟ کیا ان کی فیملیز نہیں تھی؟ مگر دین کی جس طرح خدمت ہوئی، اور یہ نوجوان پڑھ پڑھ کر آگے بڑھتے چلے گئے، اور ہمیں وہ کچھ کر کے گئے، وہ کچھ لکھ کر گئے کہ آج آنے والی نسلیں ان کے لکھے ہوئے اور ان کے بولے ہوئے سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ہم خود بیان کرتے ہیں ان کا لکھا ہوا، ان کا بولا ہوا۔ 30 سال 35 سال کے علماء آپ نہیں دیکھے؟ میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، یہ 35 سال اور 30 سال کے جو علماء ہیں، 40 سال کی جو مفتی صاحب ہیں جنہوں نے 15 سال مفتی بننے میں ان کے 15 سال لگ گئے، اس کا مطلب یہ 20 سال 22 سال کی عمر میں ہی پڑھنے گئے تھے۔ اچھا یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے تعلیم کی جہاں بندہ گینگسٹر نہیں بنتا، عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا، یہ عاشقان رسول کے وہ ادارے ہیں جہاں آدمی گینگسٹر نہیں بنتا، ڈرگز مافیا کے ہاتھ میں نہیں چڑھتا، شرابی نہیں بنتا، جواری نہیں بنتا، بدماش نہیں بنتا، بلکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ اللہ کے ولی بن کر لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں، وہاں سے نیک بنتے ہیں، متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، ماں باپ کے اطاعت گزار بنتے ہیں۔ کاش 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 ہم والدین اپنے بچوں کے لیے ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہی اپنے بچوں کو سم ٹائم کیچڑ میں ڈالا ہوتا ہے، وہ کہتے بیٹا چیٹوں سے بچنا، چیٹوں سے۔ ارے بھیا کہاں سے چیٹوں سے بچے گا؟ پورے کا پورا راستہ کیچڑ سے لتھڑا ہوا ہے، اس لتھڑے ہوئے راستے میں آدمی کیچڑ کے چیٹوں سے خود کو کیسے بچائے گا؟ جو راستے تھے عمدہ صاف ستھرے، ان کا تو ہم نے انتخاب نہیں کیا، اور آج بدقسمتی کے ساتھ ماں باپ بھی رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے۔ افسوس ہو رہا ہوتا ہے نوجوانوں کی کیفیات دے کر، نوجوانوں کے حالات دے کر، ان کے ماں باپ کے ساتھ ایٹیٹیوڈ، ماں باپ کے ساتھ رویہ دے کر افسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ہو رہا ہوتا ہوگا، مگر وہ کہتے ہیں نا پچھتا ہے کیا وہ جو چڑیا چگ گئی کھیت، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ عجیب و غریب قسم کی کمپنیز بن گئی، ہماری بیٹیاں کس قدر آؤٹ آف وے چلی گئی ہیں، ہماری بیٹیاں چلیں گی آؤٹ آف وے، کیونکہ ہم یہ سوچتے تھے کہ نہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہمارا پرابلم یہ ہے، ہم یہ سوچتے میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ کیسے ہم سوچتے ہیں میرے ساتھ نہیں؟ جن کے ساتھ وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہو گیا ان کے ساتھ، نہ ہونے کی چیزیں ہو گئی ان کے ساتھ۔ ان کو بھی یہ ٹینشن شروع میں نہیں تھا، جب ہوا تب جیسے کہتے رہے میں میٹھا کھاتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، جب ہوگا تب پوچھیں کہ شوگر کیا ہوتی ہے۔ میں تو سگریٹ پیتا ہوں مجھے تو کوئی کینسر نہیں ہوا، جب ہوگا تو پوچھیں کہ پھر کینسر کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ، اللہ عافیت عطا کرے۔ تو نہیں ہوتا، لوگ بے باک ہو کے کر رہے ہوتے، مگر جن کو ہوا تو ہے نا۔ مثال تو یہی دی جاتی ہے نا، اگلا سگریٹ پیتا تھا کینسر ہو گیا، اگلا شراب پیتا تھا گردے فیل ہو گئے، اگلا یہ کام کرتا تھا یہ ہو گیا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے نا، میڈیکل بھی پوائنٹ آف ویو ہمیں ڈرایا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ کوئی ہے جو کہتا ہے میں شراب پیتا تھا میرا گردہ پہلے سے زیادہ اچھا ہو گیا، میں سگریٹ پیتا تھا پہلے سے زیادہ میرے میں انرجی آ گئی ہے؟ کبھی نہیں ہوگا، مائنس میں ہی جا رہا ہے وہ، مگر اس کو یقین نہیں آتا کیونکہ وہ اس کو بھی اس نے فیس نہیں کیا ہے۔ اسپیشلی میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں دے دو۔